کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا ایک ایسا مسنون طریقہ ہے جس کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک دعا کا مسنون طریقہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 593۔ فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرات ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب میں نماز پڑھ کے بیٹھا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل تو عطا، سل تو عطا، یعنی دعا کرو، تم دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دیگر احادیث کے مطابق دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ دعا کے دیگر آداب کو بھی اپنانا چاہیے، مثلا اخلاص اور توجہ کے ساتھ رحمت خداوندی پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرے۔ دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، دعا کا مسنون طریقہ۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایسا خوبصورت تعلق ہے جس میں بندہ اپنی حاجات، پریشانیاں، امیدیں اور خواہشات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ دعا مانگنے کا بھی ایک ادب اور طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صرف دعا مانگنے کی ترغیب ہی نہیں دی بلکہ دعا کے آداب بھی سکھائے۔ ان آداب میں سب سے اہم یہ ہے کہ دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا جائے۔ بندہ پہلے اپنے رب کی بزرگی، رحمت اور عظمت بیان کرے، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ دعا کا آغاز کرتا ہے تو یہ دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کے اختتام پر بھی درود پاک پڑھنا ایک مبارک عمل ہے۔ دعا صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اور فوراً قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سب سے کامل ہے۔ ہو سکتا ہے دعا کا اثر فوراً ظاہر نہ ہو یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دے یا آخرت کے لیے بہتر اجر محفوظ فرما دے۔ اسی لیے دعا کے بعد شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں دعا کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری فریاد سننے والا ہے، مشکلات دور کرنے والا ہے اور حاجت پوری کرنے والا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم دعا کے مسنون آداب کو اپنائیں گے، اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔